الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وقال صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل قطرة دم منها وفي رواية على كل شعرة منها حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ایام جو ذی الحج کے ہیں اصلاً تو حج کے ایام ہیں کہ اسلام کا 5واں رکن اور فریضہ حج اس میں مسلمان ادا کرتے ہیں اور اس کے لیے ارض حرم پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ اور یہ عبادت اس جگہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے مسلمان پر فرض فرمایا ہے کہ وہ کائنات کے جس حصے میں جہاں کہیں آباد ہو ایمان اور توفیق جان اور مال کے ساتھ عقل اور بلوغ کی سلامتی کے ساتھ عمر میں ایک مرتبہ زندگی میں ایک بار وہاں پہنچنے کی کوشش کرے اور حج فرض بجا لائے. اس کی شرائط اور تفصیلات فقہی اور حدیثی بہت زیادہ ہے. ان میں سے اکثر تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہے. مثلا یہ کہ ان کے مہینے مقرر ہے، ان کی تاریخ مقرر ہے. اصولی طور پر 9 ذی الحج اور 10، 11، 12 یہ ایام حج ہے اور ان کے لیے احرام باندھا جاتا ہے 8 ذی الحج کو. اس سے پہلے جتنا پہلے کوئی باندھے اور امن ہو احرام کی پابندی قبول کر سکتا ہو تو افضل اور بہتر ہے. اور اگر امن نہیں ہے یا صحت ایسی ہے یا حالات ایسے ہیں کہ اندیشہ ہے کہ احرام کی پابندیاں ان پر عمل نہیں ہو سکے گا
تو ایسے شخص کے لیے تاخیر سے احرام باندھنا بہتر ہے۔ آخری حد جو احرام کی ہے وہ سنت طریقہ 8 ذی الحج ہے اور 9 تک باندھ سکتے ہیں۔ 9 کی ظہر سے تو وقوف عرفہ شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے۔ حج کے 3 بڑے فرائض ہیں، ایک احرام باندھنا، اور احرام 2 چیزوں کا نام ہے، سلے ہوئے کپڑے اتار کر ان سلے 2 کپڑے اوپر نیچے باندھنا، اور اس کے ساتھ احرام کے لیے تلبیہ پڑھنا اور نیت کرنا۔ اگر کسی نے چادریں تو باندھ دی لیکن تلبیہ نہیں پڑھا تو احرام نہیں ہوا، اور اگر کسی نے تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی لیکن سلا ہوا کپڑا نہیں اتارا تو بھی احرام نہیں ہوا۔ دونوں کے وجود سے احرام بنتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد پھر اس پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہے، جیسے جسم کے بال ناخن نہیں لے سکتا ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے میل کچیل لینا بھی منع ہے، کیونکہ میل کچیل ہٹانے میں اندیشہ ہے کہ بال ٹوٹ جائے۔ ایک بال ٹوٹنا ہے اور ایک بال توڑنا ہے، دونوں کا فرق ہے۔ بال ٹوٹنے پر صدقہ آتا ہے، داڑھیوں والے اور زلفوں والے اور مختلف بالوں والے وہ روزانہ چند ریال دیتے رہے، اور اگر بال توڑ دیا گیا تو پھر اس کا صدقہ بڑھ کر ہے، کیونکہ جرمانہ زیادہ ہے۔ اسی طرح کہیں سے خوشبو غلطی سے لگ گئی تو بھی صدقہ کرنا کافی ہے، اور اگر خوشبو خود لگا لیا تو پھر سزا سخت ہو جاتی ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہن لیا فوراً اتار لیا تو صدقہ کافی ہے، اور اگر آدھے دن تک یا اس سے زیادہ عرصے تک اس میں رہا تو پھر ایک قربانی دینی ہوگی جس کو دم جنایت کہتے ہیں۔ احرام کی حالت میں حاجی کا کام بس حج ہی کی مناسک کی ادائیگی ہے اور اس کا انتظار ہے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے شکار کے لیے جانا اور باہر نکلنا اور ریلے ٹیلے یہ سب منع فرمائے ہیں، کیونکہ اس سے اس کی توجہ مناسک حج سے ہٹ جائے گی۔ خشکی اور تری کا فرق کیا گیا ہے، کیونکہ سمندری شکار جو ہے وہ باہر ہے، اور خشکی کا شکار ہر وقت حاضر ہے، اس میں حاجی مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس کو سختی سے منع کر دیا۔ حج کے موسم میں احرام کی حالت میں اپنے جائز کام بھی منع ہو جاتے ہیں، جیسے خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا پہننا، یا شہوت اور اشتہا کے کام کرنا، یا اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اور اگر وقوف عرفہ سے پہلے طواف زیارت سے پہلے جمع کر لیا تو پورا حج فاسد ہو گیا اور اگلا حج فرض ہوگا، اور اگلے حج میں بیوی کو ساتھ رکھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ ذکر معصیت بھی معصیت ہے، یاد دہانی ہوتی رہے گی اور شیطان کو موقع بھی ملے گا۔ اور جتنے کام ہیں احرام کے بعد وقوف عرفہ، 9 ذی الحج کی سورج ڈھلنے سے لے کر صبح صادق تک، 10 تاریخ کی صبح صادق تک کسی وقت بھی حجاج احرام کی حالت میں میدان عرفات سے گزر گئے، ہوش میں، بے خودی میں، نیند میں، جاگتے میں، مرض میں، صحت میں، معلوم تھا معلوم نہیں تھا، کسی حالت میں وہاں سے گزر گیا، حج ہو گیا۔ حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ حضرات آئے، کہا حضرت ذی الحج کا چاند جب طلوع ہوا ہے ہم نے احرام باندھا ہے اور اونٹنی پر بیٹھ گئے اور وہاں سے بھاگے ہیں، اور ہمارا علاقہ بہت دور کا ہے،
اور آج 10 تاریخ ہے اور ہم پہنچ گئے. حج ہمارا ہو گیا. آپ نے صحابہ سے کہا پتہ کرو یہ کہاں سے آیا ہے. صحابہ نے ان سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ میدان عرفات سے ہو کے آئے. آپ نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، میدان عرفات سے گزر کے آئے، حج ہو گیا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. سن 83 میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی تو لوگ بہت بیمار ہو گئے تھے، مستشفیٰ بھر گئے تھے. تو عرفے کے لیے وقوف کے لیے جب شاہ فہد آیا تو اس نے حکم دے دیا کہ تمام بیماروں کو ہیلی کاپٹروں میں بٹھاؤ اور میدان عرفات سے گزارو تاکہ ان کا حج تو ہو جائے. کسی حالت میں بھی کوئی عرفات کے میدان سے گزر گیا. 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق تک چاہیے تھا کہ مغرب پر وقت ختم ہو جاتا، کیونکہ اگلی رات اگلے دن کی ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ نے امت پر رحم فرمایا اور 10 تاریخ کی رات لے کر کے 9 کے دن کو دے دی. وہاں سے پیچھے سے لے کے بڑھا دیے اور ارشاد فرمایا کہ نہیں، 10 تاریخ کی صبح صادق تک اگر کوئی شخص عرفات کے میدان سے گزر گیا احرام حج کو باندھ کر، حج کا احرام کر کے، سارا حج ہو گیا اس کا. کیونکہ الحج عرفہ. اللہ، حج کیا ہے؟ اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے ان جنگلات اور پہاڑوں میں حاضری ہے. اللہ تعالیٰ کو ان محبوب بندوں کی وہاں آمد ایسی پسند آئی، قیامت تک اس کو جاری رکھا ہے، ختم نہیں ہونے دے رہا ہے اس کو. 9 ذی الحج کو مغرب تک حجاج عرفات میں دعائیں مانگتے ہیں، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے 5 آدمیوں کی. جو شرک میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے. خدا و تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی اور ولی کو غیب دان اور عالم الغیب جانتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی نیاز اور نظر کا قائل ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مجھے دور سے دیکھتا ہے اور میرا کاروبار چلاتا ہے اور اس کی مجھ پر نظر ہے اور بس میں اس کی مدد میں چل رہا ہوں. یہ تو کئی خداؤں کا عقیدہ ہو گیا. اس کو ختم کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. واپس ہو رہے ہیں یہ اس کفر کی طرف جس کفر کو توڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. آپ سے پوچھا گیا تھا من انت، کون ہے آپ؟ آپ نے فرمایا انا النبی. عمر بن عباس نے پوچھا بأي شيء بعثت، کیوں آئے ہیں؟ کہا بکثرت الاوثان و عبادت الرحمن، بت پرستی کو ختم کرنا ہے اور ایک اللہ کی عبادت جاری کرنی ہے. اس شخص نے پوچھا مما قال هذا الامر، کون کون ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا حر و عبد، ایک آزاد ہے ابو بکر صدیق، ایک غلام ہے زید بن حارثہ. تو اس شخص نے کہا میں ساتھ ہوتا ہوں. آپ نے اوپر دیکھا ایسا، پھر فرمایا ان اليوم لشدید، تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، کہیں واپس نہ ہو جاؤں. اور فرمایا میں قبول کرتا ہوں آپ کی آمد کو، تم چلے جاؤ، میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ عنقریب میری مدد کرے گا. جب آپ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آ پہنچی تو اور سورج کی شعاؤں کی طرح خدا کی مدد ہر جگہ پھیل جائے گی، آ جانا. یہ شخص در خدمت میں اس وقت آیا ہے کہ 200 آدمیوں کو لے کے آئے. بڑے لوگوں میں سے وہ ہمارے ابن عباس. معاویہ نے ایک ملک فتح کیا تھا، پورا ملک فتح ہو چکا تھا. ہمارے ابن عباس پیچھے سے آئے کہ غلط فتح کر رہے ہو، یہ طریقہ نہیں ہے. حضرت معاویہ نے حکم دے دیا واپس فوج کو کم باہر نکلو یہاں. کہا ہمارے ابن عباس کو نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہی تو ہے جو حضرت سے ابتداء الامر کے اندر تشریف لائے ہیں.
مطلب میرا یہ ہے کہ دیکھو حضرت کس حال میں اکیلے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہوئے، زید بن حارثہ غلام، اور پورا مکہ کفر سے بھرا ہوا ہے، اور خدا کے گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے بدعتیوں نے کئی لاہور واور کی مسجدوں میں درگاہیں تو بنائی، لیکن کم از کم محراب تو پھر بھی پاک ہے، ابھی تک وہاں پر کوئی مزار نہیں لائے۔ وہاں تو کعبۃ اللہ میں 360 بت، ہر قبیلے کا اپنا خدا، ہر کام کا اپنا خدا، یہاں تک کانٹا نکالنے کے لیے علیحدہ خدا۔ توبہ! آج لوگ کہتے جی کیسے سمجھائیں گے؟ آپ کو اپنے نبی کے مقام سے حیا کرنا چاہیے۔ سمجھانے کے لیے تو قرآن نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و منور زندگی سورج کی طرح تابان موجود ہے۔ آپ اپنے اندر جذب پیدا کریں اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں، یہی بدعتی اور مشرک سیدھے ہوتے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو اور اس نے شرک سے توبہ نہیں کی ہے، ایک تو وہ معاف نہیں ہوگا عرفات کے دن، باقی سب کے لیے اعلانات ہوتے ہیں۔ دوسرا آکل الربا، سود خور معاف نہیں ہوگا۔ اب لوگ سود سے بچنے کے لیے چور راستے ڈھونڈتے ہیں، چور راستوں سے کام نہیں بنے گا، صحیح راستوں سے نکلنا ہوگا۔ کہیں جی ریٹائرمنٹ لے لی اور اس بینک میں رکھ لی، اب پیسے کھا رہا ہے، اس کے کھانے میں اور اپنی غلاظت کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح اپنا پاخانہ پلیٹ میں ڈال کے اور چمچ سے اس کو کھانا شروع کر دیں۔ بلکہ انسان کی غلاظت کھانے پر قرآن کریم نے اتنا سخت حکم نہیں لگایا جتنا سود خوری پر لگایا ہے، کیونکہ یہ تو انسان نہیں کرتے تھے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ سود خور قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکے، کمر ٹوٹی ہوگی۔ اس نے اسلام کی کمر توڑا ہے، آج اس کی کمر توڑ کے دکھاتے ہیں۔ جیسے جن کسی کو سوار ہو نہ، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گردن لٹکتی ہے، ایسے ہی ہوگا۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کاروبار میں سب کچھ جائز ہے، یہ بات۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ خرید فروخت میں، بینکوں کے ذریعے تجارت کرنے میں اور بینکوں کے سود کھانے میں کوئی فرق تو نہیں۔ مشکلات ہے، عالمی مسئلہ ہے، ہم پریشان ہے بہت۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ خرید فروخت تو اللہ نے حلال فرمایا، سود کو حرام۔ حرام اور حلال کو ایک کہتے تھے، اتنا ظلم کوئی کرتا ہے؟ بکرا اور کتا، ہرنی اور خنزیر، دودھ اور مود، سالن اور غلاظت، شراب اور دودھ جب ایک بازار میں ایک سمجھا جاتا ہو تو وہ بازار ہلاک ہونے کا سبب ہے۔ اللہ نے فوراً فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ خرید و فروخت، کاروبار اور تجارت خدا نے حلال فرمائی اور سود کو حرام کہا ہے۔ وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور جس کو نصیحت پہنچ گئی اور اس نے کہا توبہ، بات میری توبہ، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزرا سو گزرا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو دوبارہ کر لے اللہ اس کو سخت عذاب میں ڈال لے گا۔ آگے چل کر مسلمانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو یہ بقیہ سود بھی چھوڑو، یہ جو چل رہا ہے اس کو بھی رہنے دو اگر تمہیں ایمان چاہیے۔
وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر سود نہیں چھوڑ سکتے ہو تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کر لو۔ اللہ اور رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قہار و جبار ہے، وہ تو خلاق ہے، مالک الملک ہے۔ اس لیے سود خور اور سودی نظام دونوں آخر کار صفر ہو گئے۔ سود خوروں کی عاقبت بربادی کی ہے، ان کی نسل و نسب تباہ ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے لینڈلارڈ سود خور دنیا کے سامنے بے آبرو ہو کر کائنات کے سامنے۔ اور آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ جو سرمایہ لگا چکے ہو وہ نکال سکتے ہو، جو اس کے ساتھ سود لگا ہے وہ نہیں لے سکتے، اس کا استعمال تمہیں جائز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم مت کرو، تمہارے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، تم جو غلط کرتے ہو پھر غلط پاؤ گے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن کے آنے سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور اس دن اللہ کی طرف سے ہر انسان کو اپنے کیے کی جزا یا سزا پوری پوری ملے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس پر رکوع مکمل ہو گیا، اور سورۃ بقرہ کے صرف 2 رکوع اب رہ گئے، مدائنہ اور آخری۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے 70,000 ملائک کے ساتھ جبریل آئے اور یہ لے کے آئے، 70,000 ملائک، کیونکہ اس پر پورا نظام معیشت کا، اقتصادیات کا، ملکوں کی آمد اور خرچ کا، جس قدر ذرائع ہے مال پیدا کرنے کے، ان کی بنیادیں قائم ہیں۔ کافر دنیا کے اندر حرام و حلال کا پابند نہیں ہے، لیکن مسلمان تو پابند ہے۔ اس لیے جنہوں نے یہ بات کہی کہ سودی نظام میں اور کاروباری نظام میں کوئی فرق نہیں، اللہ نے فرمایا چھوڑوں گا نہیں۔ انہوں نے حلال و حرام کو ایک کر کے اس شریعت کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ان آیات کے نتیجے میں جو پیغمبر نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم 1 روپیہ لینا 35 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور آلوسی بغدادی نے روح المانی میں اس جگہ حضرت حسین کی طرف منسوب روایت نقل کی والعہدۃ علیہ، کہ جس نے اپنی رضا اور خوشی سے 1 روپیہ سود کا لیا یا دیا، گویا اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ بیت اللہ شریف میں 70 مرتبہ زنا کیا ہے۔ معمولی بات سمجھے ہوئے، اَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم سمجھتے ہو ایسی بات، اللہ فرماتے بہت بڑی بات ہے۔ ضابطہ ہے اسلام کا، قانون ہے، ایسا مسلمہ قانون کہ پورا دین ایک طرف ہو یا دوسری طرف، پورے مقابلے پہ ہے اللہ رب العالمین کا عذاب، تو چھوڑتے ہو سود یا نہیں؟ اس کہنے میں کہ سود چھوڑو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس کہنے میں کوئی فرق نہیں کہ اگر سود نہیں چھوڑو گے تو تمہارا ایمان ختم کر دو گا۔ تو ایک تو سودخور کی مغفرت نہیں ہوگی، اور تیسرا مدمن الخمر، شرابی، مختلف ناموں سے لوگ شراب پیتے ہیں، مختلف ناموں سے، نام بدلنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، اس حرام کو چھوڑنا پڑے گا تب جا کے حلال نصیب ہوگا۔ اور چوتھا عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان اور سرکش۔ ماں باپ خدا اور رسول کے بعد
اصحاب الحقوق ہیں، ان کا حق انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ماں باپ تیرے کافر ہے اور تجھے بے دینی سکھاتے ہیں تو بے دینی مت مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور معاملات میں ان کو صحیح رکھو۔ بیٹے چیلم ہے، آپ کو جانا ہے، اماں جی السلام علیکم، یہ کام نہیں ہوگا، بدعت۔ ادھر ماما بلا رہا ہے جی پی جائے، ادھر نانی کی چیلم ہے، ادھر کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی، تو معاشرہ ہے، ہر جگہ سوراخ لگے ہوئے، شگاف پڑے ہوئے، ان شگافوں سے بچ بچ کے چل رہا ہے، ان سب میں سانپ اور بچھو بیٹھے ہوئے۔ اگر دین ماما اور چچا اور تایا اور نانا اور نانی کا ہوتا تو پھر تو آپ کو اجازت ہی، مگر دین خدا اور رسول کا ہے، ان سب کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ غلط بات نہیں ماننی ہے اور رشتہ داری اور احترام بدستور رکھنا ہے۔ اس بدعت اور غلط رسم کے علاوہ اور جتنے کام ہیں ان میں ان کا اکرام، تعظیم، سر آنکھوں پر، خدمت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، موحد آدمی متسنن سنت کا متبع۔ مشرک رشتہ دار اور بدعتی رشتہ دار، اس کا بھی احترام کرو، یہ تبلیغ کا بہترین طریقہ ہے۔ بدعت اور شرک کی مثال ہے بیماری کی اور اندھیرے کی۔ بیمار محتاج ہے علاج کا، اور اندھیرے کو ضرورت ہے روشنی کی۔ آپ سنت کا ذکر کریں اور سنت پر قائم رہیں۔ سنت صرف اس کو نہیں کہتے کہ جب میرے سامنے صفوں میں بیٹھ جائے تو ماشاءاللہ۔ اور نیو کراچی میں ایک قبیلہ تھا، جب کوئی خطیب اچھی تقریر کرتا تو وہ کہتا خطیب صاحب اچھا گا گیا۔ اس سے کام نہیں بنتا، عمل بہت ضروری ہے، اور عمل کی ضرورت اس وقت شدید ہو جاتی ہے جب آپ کے گھر پر، آپ کے خاندان میں کوئی واقعہ خوشی کا یا غم کا پیش آئے۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ دین کا ساتھ دیتے ہیں یا لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تن بیگانہ کے اشنا باشد۔ ایسے ہزار اپنے جو خدا کے غیر ہو، اس ایک پرائے پر قربان جائے جو اللہ کے دین کے قریب آ چکا ہے۔ ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تن بیگانہ کے اشنا باشد۔ لوگ عجیب ہیں، مسائل میں ترازو نہیں رکھ سکتے، اعتدال میں نہیں رہتے۔ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں تو دین چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کی خفا ہوتے داڑھی نہیں رکھ سکتا، اور والدین اجازت نہیں دیتے اس لیے یہ حرام نہیں چھوڑ سکتا، یہ کہاں جائے؟ والدین کے حقوق سر آنکھوں پر، لیکن اسلام کے مقابلے میں جب وہ مقابلہ کرے تو فاسق فاجر ہے اس ایک مسئلے میں، اور فاسق فاجر کی اطاعت آرام نہ جائے، سیدھی بات یاد رکھیں۔ اور سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ابھی چند دن پہلے سنا چکا ہوں کہ اس کو ماں نے کہا ایمان چھوڑ دو، نے کہا نہیں چھوڑوں گا، اور سورۃ عنکبوت کی آیتیں نازل ہوئی کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ ماں باپ کا اختلاف کرو، اب اگر یہ میرے خلاف کرے بالکل مت مانو۔ اور اس نے جا کر اپنی ماں کو کہا کہ اللہ نے میری تسلی کرا دی، اب آپ 100 بار جیے اور 100 بار مرے تب بھی میں نہیں مانوں گا۔ بعض لوگ جب متدین ہو جاتے ہیں، دین اپنا لیتے ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے، تو پھر وہ ماں باپ کے بارے میں ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پوچھو نہیں، ان کو انسان نہیں مانتے۔ یہ بھی زیادتی ہے۔ ایک نیک صالح آدمی، نیک صالح انسان ہم وقت یہ سوچتا ہے کہ مجھے جو تکلیفیں پہنچ رہی ہے میری ماں بد دعا دے رہی ہے، اور میری ماں جس دن میرے گھر آتی ہے اس دن میرے گھر قیامت ہوتی ہے۔ اب شیطان اس بیٹے کی تمام نیکیاں برباد کر رہا ہے۔ اول تو ایسا ہے نہیں، اگر ہے بھی تو برداشت کرنا چاہیے، ہے سہل۔
دینی پروگرام میں فولاد کی طرح مضبوط رہے، تاکہ انہیں واضح رہے کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو یہ نافرمان ہو جائے، اور اس نافرمانی پر دین فخر کرتا ہے۔ تو آپ کے احترام میں اور آپ سے اور کام لینے کے لیے وہ آپ کا دین قبول کرے گا، اور دینی استقامت کے بعد دنیا کے امور میں جس میں دین کے ایک مستحق کے فوت ہونے کا بھی اندیشہ نہیں، ان کے حلقہ بگوش غلام بن جائے گا، حلقہ بگوش غلام بن جائے گا۔ احترام بکمال کرو۔ ماں کے پیارے ہو جاتے ہیں، بیویوں کو نظر انداز کر لیتے تو گھر اجڑنے لگتا ہے، اس کا کوئی ہوتا نہیں اس گھر میں۔ بیویوں کے ساتھ سلوک بہترین شروع کر لیتے، اتنے غلو کہ ماں کو نظر انداز کر کے وہ پھر آنسو سے روتی، بھائی اعتدال رکھو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ماں کا مقام اور مرتبہ بغیر شرکت کے ہے، اور باپ کا، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے اس میں، اور اس کو اپنے مقام پر رکھو۔ اور بیوی کے حقوق وہ آپ کی وجہ سے، آپ کے نکاح آپ کی نسبت سے آئی ہے، اس سے بھی غافل نہ ہو، عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ماں کو کہے کہ یہ خود نہیں آئی ہیں، آپ لوگ لے کے آئے ہیں، اس کو برداشت کر لو، اور ان کو کہے کہ میرے لیے میرے ماں باپ کا احترام ضروری ہے۔ جتنے گھروں میں لڑائیاں ہیں، یقین کر لے 90% اس عاجز کا تجربہ ہے اس لڑکے کی نالائکی کی وجہ سے کہ وہ حد درجے نااہل ہوتا ہے، نہ اسے صحبت، نہ اسے وعظ، نہ اسے نصیحت، نہ وہ کوئی درس میں بیٹھا ہے، اور وہ کالج، اسکول، یونیورسٹیز میں ان کو یہ سکھاتے ہیں، ان کو وہ سکھاتے ہیں کہ وہ واپس سلامت آ ہی نہ جائے، آدھا ادھر رہ جائے اور آدھا ادھر آ جائے، وہاں کیسے کام بنے گا؟ وہ تو دنیا کی ایک ضرورت ہے، وہاں جانے والے اپنا دین محفوظ رکھے، اپنا قرآن، اپنا ایمان، اپنے اعمال، اپنا مذہبی سرمایہ، اپنی آخرت کی فکر، تیاری، حلال و حرام کی پونجی، اسے پوری طاقت کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھے اور اس پر عمل کرے۔ 5واں وہ شخص جو کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے اور وہ اسے چھوڑتا نہیں، اس کو محدثین فحشا کہتے ہیں، الجہیرۃ الفحشاء۔ حاجی صاحب، عمرہ کرنے والا بزرگ دوست کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے، نماز نہ پڑھنا سب کو معلوم ہے، یہ حج بھی کر لیتے ہیں اور اسی طرح بے نمازی بھی رہتے ہیں، روزے نہ رکھنا اس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے، فرض زکوٰۃ میں ہیرا پھیری کرنا، بلا وجہ تاخیر کرنا، اس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے۔ حلال اور حرام کی سرحد متعین ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بھی معلوم ہے اور حرام بھی معلوم ہے۔ بھائی بکرا حلال، مینڈا حلال، گائے حلال، بھینس حلال، مرغی حلال، حلال پرندے حلال، مچھلی حلال، واضح ہے، دال ساگ ساری چیزیں حلال، ذبح نہ ہو سکی حرام، پرایا ہے حرام، غلط چیز ڈل گئی حرام۔ ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال اور حرام دونوں بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں وہ کچھ ملتی جلتی ہے، بنگالی ہوگا تو وہ کہے گا جھینگا مچھلی ہے، پاکستانی مفتی ہوگا تو وہ کہے گا نہ وہ کیڑا ہے۔ پیغمبر نے اس کے لیے اصول بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہے، کچھ لوگ اسے مچھلی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے کیڑا سمجھتے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں جو دین اور عزت محفوظ رکھنا چاہے وہ اس سے بھی بچے، وہ اس سے بھی بچے، شک شبے والی چیز سے بھی بچے۔
حنفی فقہ کے مطابق جھینگا مچھلی نہیں ہے، اور ہندوستان کے سب سے طویل القامت فقیہ دیوبندیوں کے بانی و مبانی فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے ہے، اور حرام اور ناجائز دو لفظ کا ہے، 551 فتاوی رشیدیہ، حرام اور ناجائز کے دو لفظ موجود ہے حضرت گنگوئی۔ پیغمبر نے جب فرمایا درمیان میں کچھ چیزیں، ہوٹلوں میں جانوروں کے کپورے پکتے ہیں، اس کا نام رکھا ہے اور طرح، اس کی آوازیں پیدا ہوتی ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا تو ایک دوست لے کے آیا، وہ نہیں، دل گردے اور چیزیں، میں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کھانے، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یہ اسی توے پہ تو پکے ہیں جس پر تھوڑی دیر پہلے آپ نے وہ پکایا ہے، تو جس گلاس میں آپ شراب پلائے اس گلاس میں مجھے دودھ لے آئیں گے تو میں پی سکوں گا؟ اس نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا یہ توا اتار کر اور اس کو 3 دفعہ مانجے اچھی طرح مٹی اور گرم پانی سے، پھر پکا لے، تب ہم جا کے چکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ کتنا پردے میں بنایا ہے کہ کوئی کھائے نہ کھائے کیا فرق پڑتا ہے، یہ سر کے اوپر ٹینکی کی طرح نہیں رکھی ہوئی کہ بس کچھ بھی ہو بھرنا ہے اس کو۔ اللہ کی حکمت تکوین دے کے بہت حجاب اور پردے کے ساتھ اللہ نے انسانی ضرورت پوری فرمائی۔ بعض ہوٹلوں والے حرام بیچتے ہیں، ناجائز، اور کہتے جی اس سے ہوٹل چلتا ہے، تو آپ میں اور گرو نانک کے ماننے والے میں اور آپ میں اور رام چندر کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی حرام خور ہے اور تم بھی حرام بیچتے ہو۔ کاروبار کرو مضبوط، خالص حلال کمانے کے لیے، اور ایک کراہیت والی چیز کو بھی کانٹے سے پکڑ کے چمٹے سے دور پھینکو ایسے کہ اس سے میرا کاروبار پلیت ہو جائے، پھر خدا کا فیضان جود و کرم دیکھو کیسی تمہاری مدد کرے۔ ان حرام خور لینڈ لاڈوں کو اگر پتہ ہوتا کہ حرام کی وجہ سے ایسی گرفت ہوتی ہے، کوئی سلاخوں سے بندھا ہوا ہے، کوئی ملک میں نہیں آ سکتا، کوئی ادھر گھوم پھر رہی ہے، ایک تماشا بنا ہوا ہے، عزت ہر جگہ لوٹ رہی ہے، یہ جو اتنے سارے ہتھ کنڈے لڑ رہے ہیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کر لیں۔ اور حرام کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ کاروبار ٹپ ہو جائے گا، اولاد در بدر ہو جائے گی، عزت خطرے میں پڑ جائے گی، نہیں، آگے سن لو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم جب حرام کا ذکر کر لیتا ہے تو کہتے ہیں اگر تم صرف میری عبادت کرتے ہو تو حرام سے بچو۔ معلوم ہو کہ حرام خور اللہ کے علاوہ اور چیزوں کا پجاری ہوتا ہے۔ ابو معاشر سے بخاری نے نقل کیا کہ وہ حرام کو خدا سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں تو میرا رزق نہیں ہو۔ حرام خور حرام اور گناہ کو الہ سمجھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے من نبت لحمہ من سخط، جس کے جسم پر حرام کا گوشت چڑھا ہے فالنار اولی بہ، دوزخ کی آگ اس کو جلسائے گی، یہاں اس کا علاج نہیں ہوگا، بس جانے والا ہے، کتنا رہے گا۔ عمر کی کیا عمر تو ایسی ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان میں کوئی سو رہا ہے، بس ابھی آنکھ لگی اور ابھی پتہ چلا کہ سورج ڈوب گیا ہے۔ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ میری وزارت، میری جائیداد، میری کوٹھیاں، میرے شہر، میرے سب کچھ آپ کا سب کچھ آپ نہیں ہوں گے، سب کچھ ہوگا لیکن آپ نہیں رہیں گے دیر تک۔ خود مجرم کو پکڑ کے گھسیٹ لیتے کہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے۔ ہر وہ شخص جو کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے، کیا مسلمان گھرانوں میں مرد اور زن کا اختلاط یہ حرام نہیں؟ کیا مسلمان بیویوں کا، ہماری بابی اور بہنوں کا بغیر حجاب اور دوپٹے کے گھروں سے نکلنا یہ حرام ناجائز نہیں؟ اس پر قرآن کی متواتر آیات موجود نہیں؟ اور پیغمبر نے کیا کہا ہے؟
جب کوئی عورت بنا سنگار کر کے گھر سے نکلے بغیر حجاب کے اور لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی رہی ہو، فہیہ کذا و کذا و کذا اے زانیہ، حضرت فرماتے ہیں زانیہ ہے جو گلیوں میں بازاروں میں پھر رہی، بد چلن ہو رہا ہے۔ حضرت تو اس سے ناراض ہو رہا ہے، رحمت للعالمین کی رحمتوں والی زبان سے ان سے ناراض ہو رہا ہے۔ اور کیا مسلمان اپنے پروگراموں میں چند لمحوں کی سہولت کے لیے پہلے تو کھڑے ہو کر کھلانا شروع کر دیا اور اب مرد اور عورتوں کو ملا کے کھلانا شروع کر دیا۔ نام ولیمہ ہے اور کیا جاتا ہے دین اسلام کے خلاف بغاوت کے طریقے۔ نام عقیقہ ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا کہ جی ولیمہ ہے اور آپ کے اور آپ کے دوستوں کے لیے یہاں کھانا لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا خیریت ہے، ہمیں بھی آنے دو۔ کہنے لگے نہیں آپ کا آنا تو خیر ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے ذرا اور تجسس پیدا ہوا، میں نے کہا نہیں مجھے آنا ہے۔ نہیں حضرت آپ تشریف نہ لائے، خیریت۔ ایک تو کھڑے ہو کر ہے اور دوسرا پھر مس گیدرنگ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کے، اپنی زبان بھول گئے اور دوسروں کی پکڑ گئے۔ جو بم لگائے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو مار دیں، ان کی زبان کے بڑے ماہر ہو گئے، اپنی بھول گئے۔ تو میں نے کہا عجیب ولیمہ ہے، ولیمہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سنت ہے، اور مسلمان کو جب ولیمے کی دعوت دی جائے تو قبول کر لینا چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہیں کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو میں نے کہا یہ تیری دعوت جو ہے تو بالکل ابو جہل کے گھر کی دعوت معلوم ہو رہی ہے، ایسی دعوتیں تو ابو جہل کیا ہوتی تھی۔ آزاد ملک میں رہتے ہوئے، اپنا کھاتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے صرف ایک ہی ہم ہے کے لیے ساری صورت کو بگاڑ، پورا نقشہ کا برباد کر دیا۔ یہ فحشا جہیر گناہ، چہرے سرسبز کر لو، داڑیاں رکھ لو، داڑھی مونڈنا بھی گناہ ہے، اچھی طرح کان کھول کے سنو، اور جتنا جلد رکھو عذاب سے بچو گے، موت کسی کو معلوم نہیں۔ اور جنہوں نے رکھی ہیں چھوٹی چھوٹیاں ہیں گنجیاں پنجیاں، وہ بھی حدود میں اتر آئے، وہ بھی ذرا ہمت اپنی مردانہ بڑھائے۔ پیغمبر جو آسمان و زمین کی حسین ترین مخلوق ہے وہ فرماتے ہیں سبحان من زین الرجال باللہا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو زینت دی ہے داڑیاں دے کر، یہ زینت کا حصہ ہے۔ اور اس پر اتفاق ہے عقل مندوں کا کہ حسین طبقہ کائنات کا انبیاء علیہ السلام ہے اور سب داڑھی ہوا ہے۔ باہر شرح کنز میں ابن نجیم نے نقل کیا ہے کہ جو قصدن سنت ترک کر لے قیامت کے دن پیغمبر کی شفاعت سے محروم ہوگا، شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ حشر جو لمحہ شدائد ہے بتصریح قرآن، اس کی راحت بشفاعت ہے رسول عربی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت ضروری، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو عرفات کے میدان میں سب مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے ان 5 مجرموں کی جن کا تذکرہ اس حدیث کے مطابق ہوا ہے۔ اور جرائم اور گناہاں اس وقت ترک ہوتے جب مومن میں قربانی کی شان ہو، اس لیے پورے عالم کے مسلمانوں کو تاکید ہے کہ وہ قربانی دے، حلال جانور کی قربانی، حلال جانور جو فطرتاً پالتو ہے جیسے گائے، بھینس، مینڈا، بکرا، اونٹ، اور وہ جانور جو فطرتاً وحشی ہے اگر کہ کسی نے پال لیا جیسے ہرن، باراسینگا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور جس کی فطرت پالتو کی ہے اگر کہ جنگلی ہو گیا، مثلا کسی نے جنگل سے گائے پکڑی، جنگلی بکرا پکڑا، جنگلی مینڈا پکڑ کے لایا، قربانی جائز ہے اس کی۔ اور قربانی علی کل فرد، گھر میں 5 افراد ہیں اور 5 صاحب نصاب ہے، 5 کی قربانی واجب ہے۔ وہ ایک گھر کی ایک قربانی، یہ مالکیہ کا مذہب ہے، حنفیہ کا نہیں۔ ہمارے ہاں تو اس وقت کہ مالک گھر کا ایک ہی ہے، اب بقیہ سارے مملوک ہیں اور غیر متمول ہیں۔
افضل و بہتر ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو منڈی جانور خریدنے کے لیے بیچتے تو فرماتے استشرف العین والاذن والسن، خوب دیکھو، آنکھ کان سینگ سب ٹھیک ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور عام جانوروں سے امتیازی ہوتا ہے، مومن دل کی دلاویزیوں سے اس کو خریدتا ہے، پالتا ہے، گھر رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، قربانی کی شان بڑھتی ہے۔ فاطمہ الزہرا کی قربانی حضرت فرما رہے تھے بیٹی کی، فرمایا یا فاطمہ تو قومی، آ جائیے آپ بھی، کھڑی ہو جائے، گھر میں ذبح ہو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا فاطمہ اس جانور کے بدن کے ہر قطرے اور ہر بال کے بدلے میں آپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ مومن کی جب نیکیاں بڑھتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونا چاہیے، کیونکہ نیکیاں آخرت کا سکہ ہے۔ جیسے پاکستان کا ایک سکہ ہے اور ملکوں کا اپنا اپنا سکہ ہے، آخرت کے اندر جو سکہ چلے گا وہ ہے ثواب اور اجر۔ ثواب اور اجر خوب ہو تو آدمی وہاں بادشاہت کرے گا، عزت پائے گا، اور تہی دست ہوگا اور صفر الید ہوگا تو پریشان بہت ہوگا۔ قربانی عبادت ہے اور واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس اموال موجود ہے، اتفاقاً عید کے دنوں میں نقد پیسہ نہیں ہے، تو قربانی کے لیے قرض لینا واجب ہے۔ اگر اس کے پاس سونا اور چاندی اور مال ہے لیکن نقدی کی شکل میں نہیں، تو جانور خریدنے کے لیے بیچے، اسے مالیات بیچے۔ قربانی کوئی اختیاری چیز نہیں، واجب ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے ضرورت سے زیادہ مکانات، ضرورت سے زیادہ جائیداد، ضرورت سے زیادہ کپڑے اور گھریلو ساز و سامان جس کے پاس ہے وہ بھی قربانی دے۔ نابالغ اولاد جو مالدار ہے ان کی طرف سے بعض فقہاء نے واجب کا قول کیا ہے، صحیح یہ ہے کہ واجب نہیں ہے جب تک کہ وہ بلوغ کو نہ پہنچے۔ ہاں والد ان کی طرف سے کر لے والدین تو بہتر ہے۔ بالغ اولاد اور گھر کے بالغ افراد جو خود متمول ہے وہ خود قربانی کر لے، اور اگر ان کی اجازت سے گھر کا کوئی بڑا کر لے تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ بڑے جانور جیسے گائے، بھینس، اونٹ، ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، سارا ایک ہی کی طرف سے ہو اور کم افراد کی طرف سے ہو تو بہتر ہے۔ اگر گائے، بھینس یا اونٹ ہے لیکن جسم اور گوشت میں کم ہے تو کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، 5، استحساناً 6 بھی شریک ہو سکتے ہو، 4 اور 2 بھی، اگرچہ حصوں کے اعتبار سے 3، 5، 7 افضل و سنت ہے۔ گوشت کی تقسیم بھی باعتبار وزن کے ہو، الا یہ کہ تمام شرکاء ایک شخص کو اجازت دے دے کہ آپ جتنا کسی کو دے ہم سب راضی ہیں، تو پھر وزن کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کو اگر کوئی چوٹ لگی یا ضعف پیدا ہوا لیکن وہ قربانگاہ تک چل سکتا ہے اور قربانی کے دن تک قربانگاہ تک پہنچ گیا جس جگہ قربانی ہونے والا ہے، تو قربانی درست اور صحیح ہے۔ اور اگر وہ ایسا لنگڑا ہوا یا بیمار ہوا کہ قربانگاہ تک نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں کوئی اور جانور قائم مقام ہوگا۔ اگر قربانی سے پہلے کسی کا جانور مر گیا تو قربانی نہیں ہوئی، خواہ اس نے حلال کیا یا مردار ہوا۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی قیمت کا دوسرا ہو، کوئی بھی جانور اس کے بعد حلال جس کی قربانی شرعاً جائز ہو قائم مقام ہو سکے گا اور قربانی جائز ہو، درست ہوگی۔
حج کی جو قربانی ہے وہ حج کا حصہ ہے. عبادات کی قربانی اور گھریلو اور وطن کی قربانی وہ بددستور واجب ہے، وہ اس سے معاف نہیں ہے. افضل اور بہتر ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں ہو، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، ایک فقراء و مساکین کے لیے. اگر ضرورت ہے تو سارا رکھ سکتا ہے، یا سارا دے سکتا ہے، یا سارا خیرات کر سکتا ہے. لیکن اگر آس پاس لوگوں کو گوشت نہیں ملا یا ان کو بہت تنگی ہے اور اس شخص نے اپنی قربانی کا گوشت بانٹا نہیں تو تری گناہگار ہوگا اور قربانی خراب ہونے کا اندیشہ ہے. ایک زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کوئی نہیں کھائے گا. مقصد یہ تھا کہ تقسیم کر لیں. پھر جب مسلمان متمول ہوئے اور ضروریات پوری ہو گئی، پریشانی نہیں رہی، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جتنے دنوں تک چاہو رکھ سکتے اور کھا سکتے ہو.